بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 نصیحتیں کی ہیں۔ اب ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نصیحتیں کر رہے ہیں؟ 7۔ اب آپ سے شیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نصیحتیں کون سی ہیں تو ہمارے بھی فائدے کی ہی ہوں گی نا۔ نمبر 1، مجھے اس کو حکم فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کیا کرو اور ان کے قریب رہا کرو۔ پھر احساس پیدا ہوتا ہے نا کہ جن کے والدین ہیں، اور پھر ان کو احساس کتنا ہوتا ہے کہ ان کے تو والدین ہی نہیں ہیں، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ حکمت ہے۔ نمبر 2، مجھے اس کا حکم فرمایا کہ میں اپنے سے اونچے لوگوں یعنی زیادہ مالداروں پر نگاہ نہ رکھا کروں، اپنے سے کم درجے والوں پر نگاہ رکھوں، ان پر غور کیا کروں۔ اس چیز کا آج امت بہت بڑا شکار ہے۔ حالانکہ اس حدیث کے اوپر اگر عمل کر لیں، اب یہ دیکھیں نا، پکے مکانوں کے اندر جو رہتے ہیں، جن کے صرف سیمنٹ کے ہی بنے ہوئے گھر ہیں، اگر وہ کچے مکانوں کا وزٹ کریں تو ان کی عقل ٹھکانے نہیں آ جاتی۔ اب یہ پکے مکانوں والے جو ہے نا، وہ ٹائلوں والے یا سنگ مرمر کے پتھر والے گھروں کا وزٹ کریں گے، وہ تو پھر آپ ہی خود بخود ہی کہیں گے ہاں نہیں، ساڑھے گھر تو ہے ہی نہیں، ہمارے گھر میں تو پتھر نہیں ہے، ہمارے گھر میں تو ٹائلیں نہیں لگی، ہمارا تو بالکل کچن بھی اوپن ہی ہے، جانور آ کر جو ہے نا وہ چیزیں لے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کمپیئر ہوگا۔ یا فرض کریں ایک کے پاس جو ہے نا وہ سائیکل ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس موٹر سائیکل ہی نہیں ہے، اگر موٹر سائیکل ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہے وہ، یا موٹر سائیکل والا بلکہ وہ کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ یہ سوچتا ہے کہ آپ کسی گاڑی والے کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے، اور پرانی گاڑی والا اس چکر میں ہے کہ اگر وہ نئی والوں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے سے اگر اونچے والے لوگ درجے والوں کے پاس بیٹھے گا تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں تو اس کی کیا ہوگی؟ ناقدری ہوگی، اور اپنے سے کم لیول والے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں گے تو پھر اللہ کی نعمتوں کا شکر ہوگا کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے پاس تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ نمبر 3، مجھے حکم فرمایا کہ میں صلہ رحمی کیا کروں۔ آج چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ہی ناراضگی ہیں۔ کسی کو دعوت پہ نہیں بلایا تو وہ کہتے نہیں جی میرا تو بس اس کے ساتھ اب ناراضگی ہے۔ کسی کا وقت پہ کام نہیں کیا تو اس کے ساتھ ناراض ہو گئے۔ کسی نے کوئی ویسے کسی فنکشن کے اندر انوائٹ نہیں کیا تو اس پہ بھی ناراضگی ہوگی۔ تو یہ ڈیفرنٹ ہیں کہ اگرچہ وہ مجھ سے منہ پھیرے، یعنی جس کے ساتھ صلہ رحمی کروں وہ مجھ سے غائب ہو، دور ہو، یا یہ کہ وہ میرے ساتھ توجہ سے پیش نہ آئے بلکہ مجھ سے روح گردانی کرے، تو یہ چیزیں ہیں۔ آپ اس کو سلام کر رہے ہیں، وہ آپ کا جواب ہی نہیں دے رہا، کہ نہیں میں تو نہیں بولتا، لیکن آپ ملنا نہ چھوڑیں، بلکہ صلہ رحمی کی تو بڑی ترغیب آئی ہے کہ جو صلہ رحمی رکھتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، ان کے مال کے اندر بھی برکت ہوگی، ان کے رزق کے اندر بھی برکت ہوگی، بلکہ ان کی عمروں کے اندر بھی برکت ہوگی۔ کہتے ہیں قدم بڑھا دیے جاتے ہیں۔ قدم بڑھا دیے جانے سے مراد اب ایک آدمی 50 سال میں مر گیا اور ایک 70 سال میں مرا، اب قدم بڑھا دیے جانے کا مطلب کہ جتنی دیر وہ زندہ رہے گا اتنے اس کے قدم، اب جو 70 سال میں جا کے فوت ہوا ہے ڈیفینیٹلی اس کے قدم کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے؟ 50 والے کی نسبت اس کے زیادہ ہوں گے، کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کے قدموں کو کیا کیا جاتا ہے؟ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی اس کی عمر میں برکت ہوتی۔ نمبر 4، مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ بھی، بلکہ پہلی بھی ساری ہی بہت اہم ہے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ اب فرض کریں کسی کے پاس کوئی چلا گیا کہ مجھے یہ چیز دے دیں، اب اس کو بھی اگر ضرورت ہے تو وہ اس نے کہا مجھے تو بھی ضرورت ہے، اب اس کا تو منہ بن جائے گا کہ مجھے نہیں دیا۔ کو کہتے ہیں کہ کسی سے نہ مانگے جا کر کوئی چیز، اگر اس نے جواب دے دیا تو پھر آپ کا موڈ بن جائے گا۔ یا اگر فرض کریں مثال کے طور پر کسی کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے نا وہ گوجرا تک جانا ہے تو ایسے کریں مجھے موٹر سائیکل دے دیں،
حالانکہ وہ خود بے شک تیار ہو فیصل آباد جانے کے لیے، وہ کہنا میں تو خود جا رہا ہوں، اب اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اب نا اس نے نا شاید مجھے بہانہ کر دیا نہ دینے کا چیز، کہ مانگنے سے لوگوں کے ساتھ، لوگوں سے جب مانگے ہیں نا تو عزت بڑھتی نہیں ہے بلکہ کیا ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ تو عجیب معاملہ ہے کہ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر دیتا ہے بندوں کو۔ لوگ حد الوسع کہتے ہیں کوشش کریں 100%، اب نہیں رہا جاتا تو پھر آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر گزارا، تو پھر تو آپ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن ویسے کہتے ہیں کہ اس سے مانگنے سے عزت جو ہے نا وہ لوگوں سے کم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ تو چیزیں مانگنے سے کہتے ہیں، بلکہ یہ زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، 12 اصولوں میں سے 4 اصول تو یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو، بغیر اجازت چیز کو استعمال نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ تو یعنی اس طرح کی جو ہے نا یہ چیزیں۔ نمبر 5، مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کہوں چاہے کسی کو کڑوی ہی لگے۔ آج ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم حق بات کہہ نہیں پاتے، لیکن کہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے جو امانت کے طور پر کوئی بات، تو وہ آپ کر دیں اگر آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے۔ نہیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر میں یہ بات کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہ ناراض ہو جائے، یہ بھی نہ ہو جائے، یہ بھی نہ ہو جائے، یہ بھی نہ ہو جائے۔ لیکن جو آپ کی صحیح بات ہے اگر کوئی آپ سے آگے پوچھتا ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ نمبر 6، مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں، یعنی جس چیز سے اللہ تعالیٰ شانہ راضی ہوں اس کو کیا کروں، اختیار کروں۔ جس میں اللہ کی رضا ہے نا وہ والا کام کرنا چاہیے، جس میں دنیا والے عادی طور پہ راضی ہیں تو وہ کام، اگر اس میں اللہ ناراض ہے تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے کرنے پر احمق لوگ ملامت کریں تو کرتے رہیں۔ نمبر 7 بھی کیا فرمایا، مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، اس لیے کہ یہ کلمات اپنے خزانے سے اترے ہیں جو خاص عرش کے نیچے ہیں۔ تو یہ 7 باتیں ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ 7 باتوں کی نصیحت کی ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تو نہیں ہیں اب، لیکن ان کی احادیث، ان کی نصیحتیں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ اگر ان باتوں کے اوپر، ان نصیحتوں کے اوپر، ان اقوال کے اوپر اگر ہم بھی عمل کریں گے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، ہمیں زندگی گزارنی آسان ہوگی، ہمارے لیے سارے معاملات جو ہے نا وہ آسان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان صفات کے اوپر، ان احکامات کے اوپر، ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔